نہیں ہمتا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میرے آقا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا میرے آقا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا میرے آقا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا اور کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار
طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا راہ میں یوں در سے ناٹا تیرے ٹکڑوں پہ پلے، مل کے کہہ لیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے، تیرے ٹکڑوں پہ آقا، تیرے ٹکڑوں پہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا میرے آقا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، مل کے کہہ لے سبحان اللہ۔ بڑا خوبصورت مصرع سماعت کیجئے کہ نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، پر یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ اور مقطع عرض ہے، پیر صاحب فرماتے ہیں کہ تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع، کر نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع، پاس اس کے بھی شفاعت کا وسیلہ ہے وقیع، تیری سرکار میں، تیری سرکار میں، تیری سرکار میں لاتا ہے
رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بدہا تیرا، بس دو تین اشعار امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضری لگوا کے حاضری مکمل کرتا ہوں. ایک دفعہ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیے گا صلی اللہ علیہ وسلم. زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں. اور شعر سنیے گا توجہ سے. کرے گا کون کس طرح، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں. اور کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، کرے گا کون سامنا یزید وقت کا
ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، ہمارے درمیان میں، ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، اور میرے خیال و خواب میں حسین ہی حسین ہے۔ آخری مصرع ہے، محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ میرے خیال و خواب میں حسین ہی حسین ہے، تو دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ، نہایت ہی خوبصورت انداز میں آقا حسین کی بارگاہ میں منقبت پیش فرما رہے تھے۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب ریاض البخاری، مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ۔ میں ان کی بارگاہ میں نہایت ہی ادب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ تو پرزور نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا
مصبروا وصابروا صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا رحمتا للعالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ وبارک وسلم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا امام الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پروقار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم برادران اسلام عزیزان گرامی معززین علاقہ خصوصاً بالخصوص اسٹیج کی زینت علماء ذی وقار نعت خوانان شیریں لسان مشائخ عظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان محتشم حقیر پر تقصیر جامع مسجد نور سکھے کی میں پہلی بار حاضری کا شرف پا رہا ہے خدائے بزرگ و برتر ہم سب کو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے آل و اصحاب کی محبت عطا فرمائے صاحبزادہ والا مرتبت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد فیض الحسن شاہ صاحب چشتی صابری حافظہ اللہ تعالی کی محنتوں کا نتیجہ ہے اور شیخ الحدیث استاذ العلماء استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا محمد نذیر صاحب رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ کا یہ فیضان ہے کہ آج اس مسجد کے اندر آپ سب تشریف فرما ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت اور ان کا ذکر خیر سننے کے لیے جمع ہیں اللہ ذوالجلال شیخ الحدیث علیہ الرحمہ کی قبر کو پر نور فرمائے اور قبلہ شاہ صاحب زیدہ شرفہ الکریم کو صحت و عافیت اور ان کے جملہ امور دینیہ کو اور ان کے فیضان تبلیغ کو مزید قوت اور دور دراز تک رسائی نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کی آخری آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو صبر کرو، صابرو
اور صبر کی تلقین کرو، صبر پر خود بھی ڈٹے رہو۔ علماء تشریف فرما ہیں، لفظ صبر اس آیت کے اندر 2 بار مستعمل ہے اور دونوں بار ہی امر کا صیغہ ہے۔ اصبروا بھی اور صابروا بھی دونوں امر کے صیغے ہیں، اور قرآنی اعجاز اور معانی اعجاز، قرآن کا اسلوب اور قرآن کا انداز اسلوب یہ بتاتا ہے، اور گرامر کا قاعدہ بھی اس کی حمایت میں ہے۔ الفاظ کا تکرار ہے، اصبروا اور صابروا، جب تکرار لفظوں کا ہو تو معنوی تکرار بھی اس پر دال ہوتا ہے۔ اصبروا صبر کرو، صابروا صبر پر ڈٹے رہو۔ 2 بار صبر آیا اور دونوں بار امر کا صیغہ، یقیناً اس میں جامعیت پیدا ہو گئی، اور صبر کی اہمیت کا یہاں بیان ہے کہ صبر کیا چیز ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سے مقامات پر صبر کا ذکر ہے، جیسے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار وبشر الصابرین ان اللہ مع الصابرین۔ تو لفظ صبر کا مفہوم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے عرف میں صبر بس اتنا ہے کہ کسی کے منہ پر تماچا مار دیا جائے، وہ آگے سے جواباً نہ مارے تو صبر ہے۔ کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے اور وہ آہو زاری نہ کرے تو صبر ہے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا لغت کے اندر، لغت عرب میں صبر کا معنی رکنا ہے۔ کیا معنی ہے؟ رکنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کی یہ توقع ہے کہ میں کوئی شعر پڑھوں گا یا آپ کی یہ توقع ہے میں طرز لگاؤں گا، تو اس فریب سے پہلے میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ میں نہ خود فریب خوردہ ہوں اور نہ فریب دے ہوں، اس لیے یہ بتا دوں میں نے کوئی شعر نہیں پڑھنا، بس اسی طرح گفتگو کرنی ہے، اینڈ تک آپ نے بس توجہ سے سننی ہے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ رکنا۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ کس چیز پر رکنا اور کس چیز سے رکنا۔ 2 ہی مفہوم ہو سکتے ہیں صبر کے۔ صبر رکنا، کس چیز سے رکنا، کس چیز پر رکنا، کیونکہ دونوں ہی معنی ہمیں درکار ہیں، کس شے سے رکنا اور کس چیز پر رکنا۔ تو صبر کا معنی علماء لغت نے بیان کیا، الصبر عن المعاصی والصبر علی الطاعہ۔ صبر کا معنی گناہوں سے رکنا۔ صبر کا دوسرا معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پر رکنا۔ بس ان دونوں معنوں پر میں نے بات کرنی ہے۔ صبر کا معنی کیا ہے یہ میں یاد کروا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ وہ ہم طالب علم ہیں نا جی، تو طالب علم مدرس جب سبق پڑھاتا ہے، طالب علم یاد کرتا ہے تو ایک جملے کو بار بار رٹواتا ہے، رٹتا ہے، تکرار کرتا ہے، اور تکرار سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے۔ صبر کا لغوی معنی کیا ہے؟ کس چیز سے؟ گناہوں سے۔ کس پر؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پر رکنا۔ یہ دونوں معنوں پر میں نے تقریر کرنی ہے، گناہوں سے رکنا اور نیکی پر رکنا۔ اگر کوئی شخص صبر کے معنی کو نہیں سمجھ پایا آج تک تو انشاءاللہ آج سمجھ جائے گا۔ اب قرآن پاک کے سارے معنوں کو پھر دیکھیں، اب پڑھیں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اب پڑھیں، صبر کرنے والے، الصابرین صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، عاجزی کرنے والے، رب کی راہ میں خرچ کرنے والے،
اور सहरियों में इस्तिगफार करने वाले। सबर सबसे बड़ा दर्जा है सबर, इसलिए सहाबा की जमात के लिए भी सबर का सीगा वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। किसके लिए बशारत, किसके लिए खुशखबरी, किसके लिए? ए महबूब आप बशारत दे दीजिए, रब ने हुक्मन फरमाया, बशीर अमर का सीगा है। महबूब तेरे रब का हुक्म है कि सब्र करने वालों को बशारत दें। किस चीज की? जलालैन उठा लें, कोई सी तफसीर उठा लें, बशीर किस चीज की? बिल जन्नत थी। कोई तफसीर उठा लें, बशीर के बाद क्या है? मैंने तफसीर नहीं देखी, बगैर तफसीर देखे बता रहा हूं। देखें आप, बशीर साबिरीन, ऐ महबूब सब्र करने वालों को बशारत दीजिए। लम अर्दला का सबाबन दूनल जन्नती। रब फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब इब्ने आदम को मैं खुदा की तरफ से ये बता दे, क्या ऐ इब्ने आदम अगर तू सब्र करे और पहले ही सदमा के वक्त, पहली ही मुसीबत के वक्त मुसीबत आए, मुसीबत तुझ पर आए तो वो बेला जजा फजा करने की बजाय सब्र कर। उस सदमे के वक्त, उसी मुसीबत के वक्त रब फरमाता है अगर तू सब्र करे और रब से सवाब की उम्मीद भी रखे। रब फरमा रहा है, लम अर्दा लाका सवाबन, लम अर्दा लाका सवाबन दूनल जन्नती। ऐ महबूब मेरी तरफ से पैगाम दे दे, मैं खुदा अपने बंदे को कह रहा हूं, ऐ इब्ने आदम अगर तू सब्र करे तो मैं जन्नत से कम सवाब पर तो तेरे लिए मैं भी राजी नहीं हूं। लम अर्दा रादिया यरदा रिदवानन वहुवा रादिन वरुदिया युरदा। लम अर्दा लका सवाबन दूनल जन्नती। उस बंदाए मोमिन के लिए जन्नत से कम सवाब पर तो ऐ महबूब उस बंदे के लिए तेरा रब भी राजी नहीं है। तो सब्र करना, नमाजें तो अभी बाद में है, अभी रोजे तो बाद में है। अब कैसे बाद में? तवज्जो, जब वो दो मानों को समझ गया ना, नेकी से रुक गया, फर्मा बरदारी पर रुक गया, तो नमाज कहां जाएगी, रोजा कहां जाएगा भाई, फिर मुस्तफा की इताअत कहां जाएगी? पहले ही सदमा के वक्त सब्र करने पर ही अजर है। आइए इस चीज को भी समझिए कि जब बंदा अमल से किसी दर्जे पर नहीं पहुंच पाता ना, रब ताला जल्ला वाला उसे कैसे वहां पहुंचाता है। अमल के जरिए नहीं पहुंच पाता। साबिर जब किसी अमल के जरिए दर्जे तक नहीं पहुंच पाता तो रब कैसे पहुंचाता है? हो सब्र करने वाला, आदत सब्र की हो, सब्र पर उसकी मुदावमत हो, हमेशगी हो, तसलसल हो, सब्र करने वाला हो और सब्र के इन्हीं दो मानों को समझता हो, तो क्या फरमाते हैं? अभी फरमाते हैं, इज़ा सबक़त लहू मंजिलतन मिनल्लाहि लम यबलुग हु बिअमलिही लम यबलुगहा बिअमलिही। हुजूर फरमाते हैं, जब कोई बंदा जिसके लिए रब ताला कोई मर्तबा, कोई मंजिलत मुकद्दर कर चुका हो और वो अपने अमल के जरिए उस मर्तबा तक ना पहुंच पाता हो, फिर क्या होता है? अल्लाह फरमाता है, हुजूर फरमाते हैं, इब्तलाहुल्लाहु, अल्लाह उसको किसी आजमाइश में मुब्तला कर देता है। जब वो बंदा मुब्तलाए मुसीबत होता है, हुजूर फरमाते हैं फिर क्या होता है? बंदा मुसीबत में मुब्तला हो गया, अब परेशानियां आने लगी, दुख उमंडने लगे, बंदा मुसीबतों में, दुखों में, तकलीफों में घिरने लगा, परेशानियां औद करने लगी। मेरे आका फरमाते हैं, जब वो मुसीबत में घिर गया, अब रब जल्ला वाला क्या करता है? सब्बरहु अला ज़ालिक, रब भी उसको सब्र की फिर तौफीक भी देता है। सब्र पहले करता है, मजीद सब्र की रब तौफीक देता है। फिर क्या होता है? हुजूर फरमाते हैं, हत्ता युबल्लिगहुल मंजिलतल्लती सबक़त लहू मिनल्लाहि। हुजूर फरमाते हैं, फिर अल्लाह उस मंजिलत, उस मर्तबत तक बंदे को रब पहुंचा देता है सब्र की बरकत से, जिस पर अमल के जरिए बंदा नहीं पहुंच सकता। बात समझ आ रही?
اب اس دوسرا پہلو جو ہے، سیدنا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلان، مصیبتوں کے اعتبار سے. اب صبر کس پر صبر کیا جی؟ مصیبت پر صبر کیا. اب مصیبت پر صبر نہیں کیا، اصل میں مصیبت آنے پر رب کی ناشکری سے صبر کیا. رکنا ہے نا مانا. حقیقت میں صبر کیا ہے؟ مصیبت آ گئی تو وہ کیا ہے؟ ناشکری کیا ہے؟ رب کو ناپسند ہے، وبیلا رب کو ناپسند ہے، رب تعالی جل والا سے گلہ کرنا ناپسند ہے. اور پھر مایوسی کے عالم میں کچھ لوگ کفر تک چلے جاتے ہیں. جیسے کسی آدمی کا ایک ہی بیٹا ہو اور ہوا ہو دیر بعد، 15 سال 20 سال کے بعد رب نے بیٹا دیا ہو، وہ بڑا ہوا ہو، بڑھاپے کا سہارا بنا ہو، اور اس سے بڑی امیدیں، ڈھیر ساری امیدیں وابستہ ہو چکی ہوں، اور پھر وہ فوت ہو جائے. اب کئی بندے پھر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں یا اللہ تجھے میرا ہی گھر دکھا تھا. یہ ایسی ناشکری ہے جو کفر ہے. اس کفر سے بچنا ہے، یہ صبر کا معنی ہے. اس کفر سے اب بچے، اس گناہ سے اب بچے. میرے آقا فرماتے ہیں، صحابی نے کیا پوچھا؟ ای الناس اشد بلان، مصیبتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا الانبیاء. سب سے زیادہ مصیبتیں کن پر آتی ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ایک رہ گیا، میں جدوں دا جمیا ساڑھے حالات ہی نہیں سیدھے ہوئے. میں پیو دادے تو مصیبتاں ویکھن لگا، حالات ہی نہیں سیدھے ہوئے. ہم پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، دعا یہی کرواتے ہیں، روزگار کی دعا کرواتے ہیں، کاروبار کی دعا کرواتے ہیں، مکان کھلے کشادہ مکان کی، گاڑی کی، زمین کی، پلاٹوں کی، سب دعائیں کرواتے ہیں. کبھی پیروں سے یہ بھی دعا کروایا کرو یا اللہ صحت عقائد عطا فرما. کبھی یہ دعا کروائیں کہ یا اللہ نماز کا پابند بنا دے. پیر صاحب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عقائد کو خراب ہونے سے بچائے، فساد سے بچائے، بطلان سے بچائے. یہ بھی دعا کروائیں، کیونکہ یہ جو دور چل رہا ہے نا، بڑا فساد والا دور ہے. بڑے بڑے مولوی بھی گمراہ ہو رہے ہیں، بڑے بڑے پیر بھی گمراہ ہو رہے ہیں. جن کے ساتھ کبھی حجت الاسلام لگتا تھا وہ بھی پریشان ہیں. ہاں جی، جو سنیوں کے شہنشاہ ہوا کرتے تھے وہ بھی پریشان ہیں. کہاں کہاں کتنے کتنے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے. بہت گمراہی کا دور ہے. مت یہ سمجھے کہ مولوی گمراہ نہیں ہو سکتا. ہم تو کہتے ہیں جناب مولوی چھیتی گمراہ ہوندے نے، ہاں جی، پیر بھی چھیتی گمراہ ہو جاندے نے. رب کے فضل سے جان بچے گی. رب کے فضل کو مانگا کریں، رب سے توفیق مانگا کریں. شعیب علیہ السلام کے جملے پڑھیں، کیا کہا؟ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. نبی تعلیم دے رہا ہے، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. یا اللہ توفیق تو تیری طرف سے ہے. غوث پاک کی زندگی کو دیکھیں، کہا تیرے عمل نے بچایا. فرمایا بدکار لعین، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا. علم نہیں بچاتا. اگر علم بچاتا تو تھانوی، امبیڈوی اور جناب والا نانوتوی، گنگوہی، یہ سارے گمراہ نہ ہوتے. گمراہ کیوں ہو گئے؟ اس وجہ سے کہ ان کو علم پر ناز ہو گیا. جس کو علم پر ناز ہوا، علم پر فخر ہوا، اس نے کبھی کہا خلقتنی انا منہ خیر، انا خیر منہ، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اس نے کہا میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں. اس نے کہا میں اعلیٰ ہوں. کہا نہیں، آپ اپنے آپ کو اعلیٰ نہ کہو. جب آپ اپنے آپ کو احقر کہو گے، حقیر کہو گے، پر تقصیر کہو گے اور عاجزی اختیار کرو گے، پھر رب خود بخود رفعتیں عطا کر دے. سمجھ آ گئی؟ رفعتیں رب دینے والا ہے. یہ کیمرے، یہ موویاں، یہ رفعتیں نہیں دیتی. بعض لوگوں نے ان کو سہارا سمجھ لیا، بعض لوگوں نے ان کو سہارا بنا لیا، سوشل میڈیا کو سہارا بنا لیا کہ بڑی عزت ہے. ہاں جی، بڑی عزت ہے. موویوں سے عزتیں نہیں بنتی، رب سے ڈرنے سے عزتیں ملتی ہیں. ہاں، حضور کی عزت پر پہرا دینے سے عزت ملتی ہے. ناموس رسالت کی چوکی داری سے عزت ملتی ہے. ختم نبوت کا جناب والا محافظ بننے سے عزت ملتی ہے. عزتوں کو یہ نہ دیکھا کرو فلانا بڑا عالم ہے تو عزت مل گئی. نہیں نہیں نہیں، عالم ہونا شرط نہیں. غازی علم الدین شہید سے لے کر غازی ممتاز حسین تک عالم تھے. میں نے دیکھا اپنے استاد گرامی کو، امیر المجاہدین کو،
ایک کانسٹیبل کے پاؤں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، پگڑی پاؤں پر رکھتے دیکھا۔ میں نے بڑے بڑے پیروں کے جنازے دیکھے، پگڑیاں پاؤں میں کوئی نہیں رکھتا، سر کوئی نہیں رکھتا۔ میں نے کہا ممتاز تو نے کیا کام کیا کہ تیرے پاؤں میں شیخ الحدیث پگڑیاں رکھ رہے ہیں؟ کہا نہ جب تک کٹ مرو کھا جائے بتا کی عزت پر۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حق چاہے زندہ باد، زندہ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی؟ ایک منٹ جی، ایک منٹ۔ لبیک دا نعرہ ہوگا نا، لبیک دا نعرہ اینج نہیں لبیک دا نعرہ لگتا۔ اے مینوں نہیں سمجھ آتی، تینوں ہالے تک اے نہیں سمجھ آئی۔ شاہ جتھے شاہ جیسے مربی ہون، شاہ جیسے محسن ہون، شاہ جیسے دبنگ پیر ہون، شاہ جیسے جناب والا عقیدہ اہل سنت دی ترجمانی کرنے والے جناب والا شیر ہون، اوتھے مینوں نہیں سمجھ آ رہی بندے انج کر کے نعرہ لا رہے ہیں ہاں لبیک لبیک۔ کیا بات؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کیا بات؟ نہیں نہیں نہیں، کیا بات؟ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہاں امیر المجاہدین علیہ رحمہ پونا گھنٹہ انج کر کے نعرے لانے سے انج نہیں سی کرتے، ایتھے نہیں سی آنے، ایتھے ہی ہاتھ رہتے سے، گھنٹہ دو گھنٹے بابے دے ہاتھ کھیتے رہتے سے۔ اسی بھی جناب والا کرنے سے گئے نا جی، اسی بھی انج کرتے رہے۔ دوجے دن جو اٹھے تھے موڈے سجے سن، میں بابا جی تھوڑی عظمت نو سلام، بات سمجھ آئی؟ خیر بات میں کر رہا تھا ای الناس اشد بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ میرے آقا کریم نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبتیں، دکھ اور تکلیف کس پر آتی ہیں؟ انبیاء پر۔ میرے آقا خود فرمایا اوذیتو، سب سے زیادہ مجھے اذیتیں پہنچائی گئی ہیں، سب سے زیادہ دکھوں میں گرا گیا ہوں۔ تم کیا سمجھو؟ میرے آقا خود فرمایا سب سے زیادہ میں آزمایا گیا ہوں، سب سے زیادہ میں اذیتیں پہنچایا گیا ہوں۔ اوذیتو ماضی مجہول کا سیگا نہیں، آزا یوزی، اس سے ماضی مجہول کا سیگا اوزیا، اس سے ماضی مجہول کا سیگا متکلم کا اوزیت اوزینا۔ حضور میں اذیتاں دیتا گیا ہوں۔ میرے آقا نے پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثم الامثل فالامثل، امثل فالامثل پر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں بات کو کلوز کرنا چاہتا ہوں اپنے وقت کے اندر۔ امثل فالامثل کا سادہ سا مطلب یہ ہے پھر اس کے بعد انبیاء کے بعد ان لوگوں پر مصیبتیں آئیں گی جو نبیوں کے قریب ہوں گے، نبیوں کے خواہ علم میں قریب ہو، خواہ عمل میں قریب ہو، خواہ جناب والا تقوی میں قریب ہو، خواہ پھر خاندان کے لحاظ سے قریب ہو، خاندان کے لحاظ سے قریب ہو۔ اور پھر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا یبتل الرجل علی حسب دینہ ان کان فی دینہ صلبا اشتد بلاؤہ وان کان فی دینہ رقۃ حفظ علیہ۔ میرے آقا نے فرمایا آدمی کو اس کے دین کے مطابق ہی آزمایا جاتا ہے، دین جنہ ہوئے اونا ہی۔ جیڑا بندہ کہنا ہے جیڑا مولوی کہے شکر ہے جیل تو بچ گیا، آنسو گیس تو بچ گیا، سوٹیاں تو بچ گئے، میں کہا چلیا تو حضور دے قریب ہی نہیں۔ یہ تو میرے آقا فرمایا یبتل الرجل علی حسب دینہ، آدمی کو اس کے دین کے مطابق ہی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں سخت ہو تو مصیبتیں سخت ہوتی ہیں، دین میں نرم ہو تو پھر مصیبتیں بھی ہلکی ہو جاتی ہیں۔
मुसीबतें भी हुण मैनू समझ आई बाबा जी तुहानू चुक चुक के गड्डियां च लोकां क्यों सुटिया गुनाह ना होने के बावजूद 7-7 महीने जेलों च क्यों रहे तुसी मैनू फिर समझ आई युबतल रजुलु अला हस्बी दीनी युबतल रजुलु हुण समझ आई है तुसी सोचते रहे हो हाले हुसैन पासे जा नहीं रहे मैं क्या युबतल रजुलु अला हस्बी दीनी ही नहीं समझ आई हाँ युबतल रजुलु हस्बी दीनी और अगला जुमला किए इनकान फी दीनी ही सुल्बन इश्तद्दा बलाऊ दीन में सख्त होगा मुसीबत भी सख्त होगी हुसैन तू चूंकि दीन में सख्त है दीन में सख्त था दीन में तेरी शिद्दत थी हक गोई में तेरी पुख्तगी थी नजरियात में तेरी उम्दगी थी और तुझे तेरे दीन के हिसाब से आजमाया गया किसी के 6 महीने के बच्चे को सामने जिबा कर दिया जाए छलनी छलनी कर दिया जाए वो कहेगा मैं ऐसे दीन को क्या करूं हुसैन ने कहा ऐसा ही तो दीन चाहिए हुसैन ने कहा ऐसा ही तो दीन चाहिए मैं नाना से सुना था बंदे को दीन के हिसाब से आजमाया जाता है यकीन हो गया है हुसैन तेरा दीन भी आला है तेरा खानदान भी आला है तू नबी के सबसे ज्यादा करीब है क्योंकि 6 महीने के बच्चे को इस तरह किसी ने नहीं मारा जालिम से जालिम भी किसी ने तीर नहीं चलाया और नौजवान फिर अली अकबर पर भी किसी ने इस तरह जनाबे वाला चाकू खंजर नहीं चलाए होंगे जिस तरह अली अकबर को शहीद किया गया है बात समझ आई और फिर ऐसा बंदा जब दुनिया से जाता है तो आम बंदे की बात है मैं तो हुसैन की बात नहीं कर रहा हुसैन तो इससे भी बड़ा है हुसैन तो इससे भी ऊंचे हैं तो जो है लोग ये कहते हैं जी अगर नबी मुख्तार थे अगर नबी के पास इख्तियार था तो फिर नवासा करबला के तपते हुए रेगिस्तानों में क्यों कट गया मैंने कहा सोना बेवकूफ अहमक बल्कि अहमक में वो बद्दीन बेदीन अरे जिंदीक अरे लादीन ओ जिंदीक सुन तू नबी के इख्तियारात पर बकवास करता है नबी का इख्तियार सुनना है तो सुन अता बिन नबी रबा कहते हैं अता बिन नबी रबा कहते हैं कि इब्न अब्बास ने मुझसे फरमाया काल अली इब्न अब्बास मुझसे इब्न अब्बास बोले क्या बोले अला उरी का इमरातन मिन अहलिल जन्नती ए अता क्या मैं तुझे एक जन्नती औरत ना दिखाऊं और जन्नती बीवी देखनिया अला उरी का क्या मैं तुझे ना दिखाऊं इमरातन मिन अहलिल जन्नती जन्नती खातून ना दिखाऊं फकुल तो बला अता भी नबी रबा ऐसे तो थे नहीं जुनैन दो और किस दिन देख लेंगे अल्लाहु अकबर बताओ जी क्यों नहीं फकुल तो बला क्यों नहीं जी छेती दिखाओ फरमाया हाज़िहिल इमरातु सौदा ये स्याह फाम औरत देख रहे हो ये काली कलोटी बीबी देख रहे हो अर्ज किया जी फरमाया आता तिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आई अतत अतायाती से वाहिद मुंदस गैब का सीगा अतत तो हुर्री का बिलकसर क्या जी आता तिन नबिया नबी के पास आ गई क्या कहती है अर्ज कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी उसराउ व इन्नी अतकशफु फदउल्लाह ए अल्लाह के हबीब मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है मैं पिछाड़ी जाती हूँ गिर पड़ती हूँ हत्ता कि मेरा बाज़ दफा सतर भी खुल जाता है मैं बरहना हो जाती हूँ मुझे शऊर नहीं होता जब इस बीमारी का औध होता है बीमारी मुझ पर तारी होती है तो मुझे पता नहीं चलता बेशऊरी में मेरा सतर खुल जाता है मैं बरहना हो जाती हूँ अल्लाह से दुआई कर दे इस बीमारी से रब निजात दे दे अब सुन नबी मुख्तार की बात नबी ने क्या कहा इमामुल अंबिया फरमाने लगे इन शीती क्या सीखा है इन शीती सबरती वाला किल जन्नतु और ये भी मुस्तफा ने उस पर छोड़ दिया शीती चाहत है चाहत तेरी क्या चाहत है तेरी क्या चाहत है और बंदे का पुत्र कोई होवे तो आवाज आंदी तेरी की चाहत है कोई होवे तो सही सामने
ہر بندے نوں بات نہیں آندی خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کے ایویں پوچھ لوے ستے بندے نوں پوچھ لوے مسیتے آوے نہ پوچھ لوے نہ منہ سے رسالت تے پیرا نہ دے پوچھ لوے نہیں ہر بندے نال گل ہی نہیں توجہ اے بی بی کوئی عام نہیں اے بین سطور لکھا ہے ہیا سعیرۃ ماشدۃ للخدیجہ اے سجدہ خدیجہ دے بالا چ کنگھی کرن والی بی بی ہے ایندا نام سعیرہ ہے اے سجدہ خدیجہ دی خادمہ سی تے ہے بھی سیاہ فام سی کالی کلوٹی سی سیاہ فام اور نبی کے گھر والوں کی خدمت گزار ہے کنگھی کرنے والی معاشیتۃ کا ترجمہ کیا ہے کنگھی کرنے والی اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئی ایسے تو نہیں آ گئی نا سمجھ تھا پتا تھا سنی جائے گی خدمت جو کرتی ہوں کہوں گی تو مانا بھی جائے گا چاہت پوچھی جائے گی ان شیتی صبرتی مصطفیٰ نے پوچھا اگر تو چاہتی ہے تو صبر کر تو صبر کرے ماضی کا ویسے سیکھا ہے اگر تو صبر کرنا چاہتی ہے تو صبر کر اگر تو صبر کرنا چاہتی ہے تو صبر کر بالا کل جنت اگر تو صبر کرے گی تو پھر کیا ہے بالا کل جنت تیرے لیے جنت ہے توجہ ہے اور میرے آقا نے ساتھ کیا کہا وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكَ فرمایا ہاں اگر تو یہ چاہتی ہے کہ میں محمد دعا کر دوں تو میں دعا کر دوں گا أَنْ يُعَافِيَكَ اور رب تجھے آرام بھی دے دے گا تجھے صحت بھی دے دے گا بیماری بھی چلی جائے گی کبھی مرغی تجھ پر واپس پلٹ کے نہیں آئے گی جب محمد دعا کر دے گی توجہ لیکن بیماری چلے جائے گی تو پھر حساب دینا پڑے گا وہاں جا کے حساب دے جنت میں جا اور یہاں میں گارنٹی دے رہا ہوں بیماری کو رہنے دے جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں اب سمجھ آ گئی تو کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اصبرو یہ مضارع کا صیغہ ہے انی تاکید کے طور پر ہے یا رسول اللہ بے شک بلا تحقیق بالتحقیق میں صبر ہی کروں گی یا رسول اللہ میں صبر کروں گی لیکن نال ہی گل خیالی فقالت فا ہے نا فا مولانا تجزیہ اصول شاشی پڑھائی ہے فا ہے جدوں انی اصبرو کہہ لیا نا تے فا ہے فا کیوں جی فا ہے نا تاکید مال وصل واسطے آندی نا ایک گل کر لیے تے چھیتی گل کو یاد آ جائے نال ہی کر دئیے ابا جی کسی نو 10 روپے دین تے نوٹاں دی گڈی ویکھ کے پتر کہ واہ واہ پیو نے نوٹ تے کڈے ہی نے 10 منگے نے 20 اور نہ مانگ لواں وجہ ہے کہندے حضور دی رحمت تے جوش چ ہے ہی ہے حضور نے کہے تے چھڈے ہی ہے چلو نال ہے گل کر کے ویکھیے تے صحیح توجہ ہے انی اصبر فقالت انی اتکشف فادع اللہ لا تکشف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں گی بیماری میرے ساتھ رہے مرگی کے دورے پڑے میں صبر کروں گی لیکن اللہ سے اتنی دعا کر دیں کہ جب میں بیمار پڑوں مرگی آئے مرگی میں آپ کو پتہ ہوش نہیں رہتا جب یہ مرگی کا دورہ آئے نا تو میرا سطر نہ کھلے بیماری چاہے آئے لیکن میں برہنہ نہ ہوں کپڑے میرے اس طرح نہ کھلے شرمگاہ میری نہ کھلے میرے اعضائے مستورہ اس طرح جناب نہ کھلے اس طرح مکشوف نہ ہو اب مصطفیٰ نے کیا کیا فدعا لها وجہ حضور نے دعا کر دی اب توجہ حضور نے جب دعا کر دی یہاں تو آپ نے خود اختیار دیا اگر یہ چاہتی ہے آپشن دی نا آپشن 2 آپشن تیرے پاس ہیں چاہیے لے لے چاہیے لے لے جی اب کیا کہا صبر کروں گی اس کا مطلب ہے صبر کا پھل کیا ہے توجہ ہے صبر کا پھل کیا ہے لوگ کہتے ہیں جی لو جی پانی نو ترس کے پانی نو ترس دے رہے او جناب انج ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا توجہ ذرا وہاں امتحان تھا وہاں کیا تھا امتحان ثم صبرہ علی ذلک پھر رب صبر کی توفیق بھی دیتا ہے ہاں جی سمجھ آئی یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہاں لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اور اقبال نے تو یہ بھی کہا نا جی ایسے ویسے تو رستوں میں مر جاتے ہیں منزل عشق ملا کرتی ہیں جہاں بازوں کو وہ اینج دے تے اونج دے تے ایویں مر جاندے نے راہاں وچ اینج نہیں ملدیاں محبت دیاں منزلاں
اینج نہیں مل دیاں. اور اقبال نے ایک جگہ کیا ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی دولت عشق، فقط یہ بات کہ محبت زمانہ ساز نہیں، محبت زمانہ ساز نہیں گل ہے. اندے نال بھی بنا لے، اوس چودھری نال بھی بنا لے. بندے کئی مولوی کئی پیر کہندے نے جناب بنا کے رکھنی چاہیے سارے نال، سارے نال بنا کے رکھنی چاہیے. کنہ نال جی؟ پولیس والے نال بھی، ہے جی، شرابیاں تے نشائیاں نال بھی، چودھریاں تے وڈیریاں نال بھی، تے بدماشاں تے ڈاکوؤں تے چوراں نال بھی، سارا نال بنا کے رکھنی چاہیے. لیکن حسین کہندا نہیں نہیں نہیں، بنا کے صرف محمد تے اندے خدا نال رکھنی چاہیے. باقی جڑا مرضی اگے آ جائے پھر حسین دی انکار دی طرح ڈٹ کے کھڑا ہو جا جس طرح حسین کھڑا ہویا ہے. حسینی کردار اختیار کر. اے ہے صبر دا معنی. تینوں صبر دا معنی کسی دسیا ہی نہیں. ہن دوجا ہے اے تے ہے نا التا، اے ہلے التا تے گل ہو رہی ہے. لو جی آخری بات، آخری گلاں جڑیاں نے او کتے جی الصبر عن المعاصی، گناہ تو رکن دا نا صبر ہے. حضور نے کیڑے کیڑے گناہ تو روکیا سی؟ روکے بھئی کئی گناہ تے انج دے نے میرے آقا نے فرمایا ساڈے وچوں ہی نہیں، میرا کچھ نہیں جے لگدا ہو، میں اس بندے تو بیزار ہاں. ایتھوں تک گل کیتی میرے آقا نے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب کہا نا انا بریء مما تجرمون، تو کیا ہوا جی؟ اسی کو کچے حافظ نہیں، امیر المجاہدین دے شاگرد ہیں. اے نہیں بھی کچے حافظ ہاں. حافظ صاحب نوں پتہ میں نمازاں وچ بھی قرآن ہی پڑھدا ہوں. ایتھے اج سورت پڑھ لی چھوٹی، مینوں پتہ نہیں سی ہے، ورنہ میں قرآن پڑھنا نمازاں وچ بھی الحمدللہ. میں کلا شبینہ پڑھنا رمضان وچ، میں کدے باہروں حافظ نہیں بلایا. حافظ آ جاندے نے سانوں موقع دیو. میں کہ پیچھے کھڑے ہو 5 سپارے سنو پھر میں تانوں موقع دے دیں گا اگر 6ویں سپارے. بات سمجھ آئی؟ توجہ ہے؟ پڑھو یصنع الفلک، یصنع الفلک. حضرت نوح علیہ السلام جو کشتی بنا رہے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ کلما مر علیہ ملأ من قوم ساخروا منه قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. اور جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے سن نا تے قوم کولو لنگ دی سی تے وہ ہسدی سی، نالے ٹھٹھا کر دی سی، مذاق کر دی سی. اے بھی کشتی تے بنا رہا ہے، اے جی سکے تے سیلاب آئے گا، ریتا چ سیلاب آئے گا، ریگستان چ سیلاب آئے گا، کہندا سیلاب آئے گا. اے مذاق کردے سن. تے نوح علیہ السلام کی کہندے سن؟ پترو ساڈا دن بھی آن والا ہے، ساڈا بھی دن ہے. ہاں اسا پھر وہ منظر ویکھ نہیں لیا؟ ویکھیا کہ نہیں ویکھیا؟ ایک سپیشل برانچ دا افسر سی، میں نے کمرے چ بلا کے کہا بابے دی، بابے دا کی، بابے نو میں نہیں ماننا. میں تو نہیں ماندا تے کی خیال ہے؟ کوئی بھی نہیں ماندا. میں تو نہ منے گا تے بابے نو کیڑا فرق پینا ہے جی؟ کئی بندیاں نے نبیاں نو نہیں منیا، نبیاں نو کوئی فرق پیا ہے؟ اوے علماء نو کوئی فرق نہیں پیندا، سچ والے نو تے حق والے نو کوئی فرق نہیں پیندا، کوئی منے یا نہ منے. توجہ. پھر میں انہاں بندیاں نو ویکھیا بابے دے جنازے تے روندے ہوندا کہ یار اے تے بڑا وڈا ڈاڈا بندہ سی جناب، اسی تے پہچانے ہی نہیں، اسی تے سمجھ ہی نہیں سکے. میں کہ تہاڈیاں عقلاں تے بھی پردہ پیا ہے، دلاں تے بھی پردہ. سمجھ آ گئی؟ ام علی قلوبنا اقفالھا، پردہ نہیں تالے لگے ہوئے. وجہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کی کیا؟ فرمایا آج تسی ٹھٹھا پہ کر دیو پھر میں بھی تہاڈے تے ہسنا ہے. انا نسخر منکم، ترجمہ پوچھ لو جے کول مرضی، کما تسخرون. اے جویں تسی ٹھٹھا کر رہے ہو نا، مذاق اڑا رہے ہو، جدو اساں اسیاں بندیاں نو لے کے بیڑے وچ بہنا نا. توجہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اہل بیت دی کشتی، کشتی نوح دی مثال ہے. فرمایا جیڑا اندے چ سوار ہو گیا نجا. حضور نے کی فرمایا؟ نجا. یہی فرمایا نجا. مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. او جڑا ایتھوں پیچھے رہ گیا غرق ہو گیا. سمجھ آ گئی بات؟ اس تے گل ہی اج نہیں کرن دے. مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح. ساڈے کول تے جناب والا اہل محبت دی، اہل بیت دی محبت دا سہارا بھی مضبوط ہے، اور صحابہ کرام دی محبت دا سہارا بھی مضبوط ہے. اعلی حضرت ایم نہیں کیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، صحابہ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. توجہ ہے جی؟ میرے آقا نے کیڑے کیڑے گناہاں تو نہیں روکیا. میرے آقا نے فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارے طریقے پر نہیں، وہ میرے دین پر نہیں، میرے شریعت پر نہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. جو کیا کرے، جو غم کی وجہ سے
دکھوں کی وجہ سے اپنا چہرہ پیٹے. اور ایک روایت میں لفظ بالکل واضح حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں, عبداللہ بن مسعود کی روایت میں ہے من ضرب الخدود, ایک جگہ من ضرب الخدہ بھی ہے, ایک جگہ من لاتم الخدود بھی ہے. لاتم یلتم لطمن کا معنی تھپڑ مارنا اور ضربہ کا معنی مطلق مارنا. خدود جمع خد کی, اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں ان کے خد کی سہولت پہ بے حد درود. خد 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 ایسی سے کہندے نے, ایسا جڑا نا اینو کی کہندے عربی چ خد, تے ان دی جمع کی خدود. میرے آقا نے فرمایا جس نے چہرے پر اپنے رخساروں کو پیٹا, چہرے پر تھپڑ مارے, وہ ہمارے طریقے پر نہیں. جس نے گریبان چاک کیا غم کی وجہ سے, وہ بھی میرے طریقے پر نہیں. جس نے زمانہ جاہلیت کیسے بول بولے, وہ بھی میرے طریقے پر نہیں. نوح علیہ السلام نے ایک بار کہا تھا انا بریء مما تجرمون, میں تم سے بیزار ہوں, اے جرم کرنے والوں میں تم سے بیزار ہوں. تو وہ غرق ہو گئے. سوچو تم غرق کیوں نہیں ہوئے؟ نبی تو تم سے بھی مخاطب ہو کر کہہ گئے انا بریء ممن حلق وسلک وخرق. نوح نے کہا, نوح علیہ السلام نے کہا میں بری, میں تم سے بیزار, جو تم جرم کرتے ہو میں بیزار. مصطفیٰ نے بھی کہا انا بری ہوں, پھر بھی شکلیں نہیں بگڑی, پھر بھی غرق نہیں ہوئے, خسف مسخ تم پر طاری نہیں ہوئی, تمہارے چہرے نہیں بدلے, تمہارے چہروں پر کچھ بھی نہیں لکھا گیا. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ رحمت للعالمین ہے. سمجھ آ گئی؟ اللہ حضرت کہتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا, پھر تجھ کو کیا. سمجھ آ گئی بات؟ تو حضور تو ہمارے موضوع سے متعلق ہے, حضور نے تو روکا تھا نا, یہ صبر ہے. نوحوں سے باز آؤ, لعن رسول اللہ النائحۃ والمستمعۃ, نوحہ کرنے والی پر بھی رسول اللہ کی لعنت, نوحہ سننے والی بھی, نوحہ سننے والی پر بھی رسول اللہ کی لعنت ہے. میرے آقا نے لعنت فرمائی ہے جو نوحہ کرتی ہے, جو نوحہ سنتی ہے. نوحہ لگانے والوں, نوحے سننے والوں, تمہیں شرم آنی چاہیے. کبھی اپنی بیٹیوں کے بھی نام تم نے بازاروں میں اس طرح لیے؟ پیٹو اپنی ماں کو, نام لو رکشوں پر, سواریاں بیٹھی ہوں, لچے لفنگے لڑکے بیٹھے ہوں, تو وہاں اپنی بہنوں کے نام لے لے کر ایسے گاؤ. کیا تم نے ان پاک بازوں کو, اوے حجی, جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, آیا ہے تطہیر سے ہے روشن شان اہل بیت, اوے جن کے گھر بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں اور قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, اور جن کا آنچل نہ منہ کی گل نہیں, چہرے کی بات نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اور جنہ دا چہرہ تے دور دی گل ہے, اور جنہ دے سر تو صرف پردہ رسک جائے, کھسک جائے نا, تے سورج علی بھی جنابے والا بدلاں دی اوٹ اختیار کر لیندے نے. نا نا نا, ایک کام نہیں کرنا ہے, رسول اللہ دی شہزادی ہے, تسی انہاں دے نام لیندے ہو. توجہ ہے, بہترین, سب سے اعلیٰ, سب سے اونچا, سب سے پیارا ایک ہی عقیدہ ہے جو تیرا اور میرا ہے. ہم ان ہستیوں کا نام لیتے وقت کیا کرتے ہیں؟ میں بے وضو نہیں بیٹھا یہاں, آپ بے وضو بیٹھے ہیں, نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں. یہ کیسی محبت ہے جو بے نماز کہیں ہو رہی ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ ایک مہینہ کانڈ کٹ گئے تھے, 1.5 مہینہ بندہ منجی پا کے ستا رہے, یہ کیسی محبت ہے؟ یہ تو محبت, ہمیں تو یہ محبت سمجھ نہیں آتی. ایک صحابی کی صرف ایک نماز انہوں نے گھر میں پڑھ لی, رات بھر عبادت کرتے رہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ گھر چلے گئے, ماں جی سے جا کے پوچھا جی آج پتر توڑا مسجد سے نہیں آیا؟ اکھے جی راتی عبادت کرتا رہا, تاں لیٹ ہو گیا تے ایتھے ہی گھر ہی نماز پڑھ لی. ہن فاروق اعظم نے جملہ کیا سن, عمر چنگا کیوں نہیں لگدا؟ سانو نہیں, انہاں نو کیوں نہیں چنگا لگدا؟ عمر گل بڑی حق دی کردا ہے نا. گھر چلے گئے, فرمایا پتر تیرا ساری رات عبادت کرتا رہا, نفل پڑھتا رہا, اے جڑیاں 2 رکعتاں فجر دیاں نہیں نہ پڑھیاں سو, اے ساری رات دے نفل ایک پاسے تے فجر دی رکعت ایک پاسے. توجہ ہے, فجر دی رکعت ایک پلڑے چ رکھی جائے, دوسرے پلڑے ساری رات رکھی جائے, تے فجر دی رکعت بھاری ہے. تائیوں تو عمر چنگا نہیں لگتا. جہانگیر کو لایا نا,
ایک بندہ اندر کول جہانگیر نے پوچھا تیری عمر کنی ہے؟ انہیں کہا جی میں عمر تو نفرت ہے. فرمایا جی تینوں عمر تو نفرت ہے تینوں زندہ رہنے کا حق کنے دیتا ہے؟ عمر تو نفرت ہے نا, تینوں عمر تو جو نفرت ہے, تو جسے عمر سے نفرت ہے اسے زندہ رہنے کا کیا حق ہے؟ اور جسے عمر سے پیار ہے اسی کو زندہ رہنا درکار ہے, اسی کا بیڑا وجہ ہے. آئیے ذرا حضور نے کیا فرمایا؟ النیاحۃ, میرے آقا نے فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب. میرے آقا نے فرمایا ایسا نوحہ کرنے والی جو اپنی گریہ زاری سے خود بھی روئے اوروں کو بھی رلائے, اگر ایسی خاتون بے توبہ مر گئی, بغیر توبہ کے مر گئی, بغیر توبہ کے مر گئی, توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی, یعنی واپس اہل سنت میں نہ آئی, صحیح العقیدہ نہ بن سکی, عقیدے کی صحت اختیار نہ کر سکی, ان بےہودہ اور انتہائی غیر رسمی عقیدوں سے بیزاری کا اعلان نہ کر سکی, میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن اسے خارشی لباس پہنایا جائے گا تارکول کا, گندک کا. تارکول ویکھیے گرم کر کے سڑکاں تے پائی جاندی ہے تے پھر بٹے چمڑ جاندے نے نال, جے صحیح پائی جائے تے ٹوٹ دے, تے جے کالا پیلا تیل پایا جائے تے لوک تے پھڑ لیندی ہے تے وہ کپڑے نال چپک جان گے, انج خارش کرے گی, خارش نہیں ہونی, انج دا عذاب ہونا ہے جیڑا اپنا گریبان تے اپنے جناب رخسار پیڑ دی گریبان چپ کر دے. توجہ ہے. اور آخری بات کر کے میں جاتا چاہتا ہوں, مولانا نے کہا جی گھنٹہ تقریر کرنی, میں کہ میں مر جاواں گا گھنٹہ کر کے ہی رہا. مطلب یہ نہیں ہے یار حسین دے صدقے جب مرنا ہوئے تو پھر کیا ہی بات ہے, تسی انا بین علی راجی نو پڑھ لو, وہ جی مولوی صاحب مرن واسطے تیار نے, وہ جی حسین دا ذکر کردیاں موت آ گئی نا تے چس آ جائے گی. یہ کیڑی گل؟ بردہ سبحان توجہ ہے جی. لو جی میں ایک دو گلاں ہن شیعہ دی کتاباں جو تانوں دسنیاں نے, خود شیعہ نے بھی لکھیا ہے جڑیاں میں گلاں کیتیاں نے صبر دے جڑے معنی میں بیان کیتے نے, اصول کافی, فروع کافی, جلاء العیون, الارشاد شیخ مفید دی, اور جناب اسی طرح شرح نہج البلاغہ ابن میسم دی, اے پکے شیعہ نے تے اے مجتہد شیعہ نے. مجتہد شیعہ جویں تسی امام اعظم ابو حنیفہ نو ماندے ایویں اے انہاں نو ماندے نے. اے انہاں دی امہات الکتب نے اصول کافی, امہات الکتب یعنی بنیادی کتاباں. شرح نہج البلاغہ ابن میسم لکھیا, اور جلاء العیون چ جناب والا ملا تبرسی نے لکھیا جی, ملا باقر مجلسی نے لکھیا. کی لکھیا ہے؟ امام زین العابدین دا فرمان لکھیا ہے, اور امام جعفر صادق دا لفظ تھوڑے تھوڑے جدا نے, معنی دوواں دا ایکو ہی ہے. امام زین العابدین فرماندے نے کہ صبر دی مثال انجے, صبر دی مثال انجے جویں جسم وچ سیرے. صبر دی مثال ایمان دے حساب نال کنجے, ایمان وچ صبر دی مثال انجے جویں جسم وچ سیرے. تے سر نہ رہے تے جسم رہ جاندہ ہے, سر وڑ دے لے جاؤ نال تے جسم ٹرے پھرے گا, کسے کھاتے دا نہیں, سارے حسین دا نہیں نہ سیر علیحدہ کرتا, دھڑ علیحدہ کرتا, موڑ بھی قرآن جاری ہے. انہوں نے کہا ماریا تو اس واسطے قرآن نہ رہے. حسین نے پھر دس دیتا جنہی واسطے مارے وہ تو پھر جاری گا. جی ناراض نہ ہوئے تو دو چار نکیاں نکیاں گلاں کر جاؤ. انہاں اینیاں سختیاں جو قرآن نہیں چھڑیا تو تو انہیں سکھاں چھڑی کرنا سوچے ہی کرے. انہاں اینیاں دکھاں میں قرآن تے تو سکھاں میں روز پلنگ تے جا کے سونا ہے جی, ایڈا موٹا تیرا گدا ہے جی, سونا ہے نہ جا کے ایڈا موٹے گدے تے, پھر وہ ہلدا بھی ہے, موجاں لگیاں نے, کشتی تے سوار ہیں جی, جھوٹے لے لے کے رات سونا ہے. تے حسین دیاں جڑیاں راتاں کربل چ گزریاں نے کدے انہاں نے سوچیا ہی؟ بڑی لمیاں گلاں نے, قسم خدا بڑیاں لمیاں گلاں نے. میں تے روایتی گلاں کرنا عادی نہیں, تے سانو تے ساڈے بابے نے پڑھائی نہیں کہ روایتی گلاں کرو.
साढ़े बाबे ने सानू सबक दिता है भी गल्लां करो चौंदियां चौंदियां, गल्लां करो पीड़ियां ते तगड़ियां तगड़ियां, तगड़ियां कोल पढ़िया ते तगड़ियां गल्लां कर रहे हैं। बंदे भावे माड़े आ भावे निक्के आ जी, वड्डियां दी छाप जू लग गई तां वड्डियां गल्लां करन लगे। इस वास्ते कदे सोचो तू सुखां विच नमाज छड्डी फिरना यार, कदे हुसैन दी नमाज सारे बयान करते हैं, जाकिर भी ते मौलवी भी ते लामे ते फाहमे भी। समझ आ गई। एक बड़े बड़े मुकर्रर साहब एक दफे तशरीफ लै किसे, मैं बैठा सी नाल होर भी उस्ताद सी, अजान होई ना तो बाहर टुर चले। मैं कहा हुजूर अजान होगी तुसी किधर? मैनू जरा काम है। मैं अजान वेले किनू काम पैंदा है? 50,000 फीस है हजरत साहब की। तवज्जो है यार, की गल्लां करते 40-40 50-50 हज़ार रुपया दे के बेदीना तो मुलहिदां ते बेअमलां नूं बुला के सुनदे हो। मैं कई दफा मैनू तप चढ़दी हाफिज साहब नाल मैं गल्लां करदा कुरदा रहना असातिज़ा नाल। मैं यार कई बंदे कहंदे ने बड़ा हुसैन दा करम है, नबी पाक दा बड़ा करम है, बड़ी सोहनी गड्डी चल रही है, बड़ी सोहनी जिंदगी गुजर रही है। मैं कहा कदे मदरसे आओ मैं तेनू विखावां एक बंदे नू 500 शुगर है फिर भी वो मसलद रसूल ते बह के काल अल्लाह ते काल रसूल। नहीं जी हजरत मैं झूठ बोल रहा। 500 शुगर है, 500 शुगर के बंदे टप जाते हैं। मैं कहा नबी पाक का करम है ही। 450 500 शुगर उन्होंने उम्मी रही है, ये मामूली है उन्होंने 400 350 400 शुगर रही है मुफ्ती साहब की। क्यों जी? तो फिर पढ़ा रहे ऐतकी सारे असातिज़ा ने पैरों में हाथ ला के क्या हुजूर तुसी ना पढ़ाओ, तुसी सिर्फ फतवा नवीसी करो, फतवा दिया करो बस। उन्होंने कहा जी कोई गल नहीं, कोई डिग्गा टट्ठा कोई सबक कोई ना पढ़ा सके मैं हाजिर, कोई बंदा जेड़ी किताब ना चुके मैं हाजिर। जिथे उस्ताद अड़ जाए उस्ताद उन्हें कोल रहनुमाई पूरी सबक पूरा इत्थे अड़े लै फिर इनू कहंदे ही ए गड्डी चलाने वाला बंदा ए गड्डी असल हकीकत है। मैनू कोई चाह नहीं कोई शौक नहीं कि तुसी जनाबे वाला बुलाओ। मैं सिर्फ ये गल करना जेड़े मुदर्रिसीन ने ना तुहाडे अपने मदारस ते गौर करो। ए लोग जने ए लोग ने शेर ए लोग ने जेड़ा पीर दीन दा काम नहीं ना कर रहा पर थुको नू। मैं तुहानू पीरां दे नाम दसां जेड़ा दीन दे काम कर रहे हैं, किन्ना किन्ना काम कर रहे हैं, किन्ने किन्ने मदरसे बनाए ने, किन्नियां मसीतां बनाईयां ने। वैसे तुहानू पता भी दसन की जरूरत नहीं है। जेड़ा बंदा दीन दा काम नहीं कर रहा, जदों वेखो वड्डी गड्डी, जदों वेखो वड्डा कोठा, जदों वेखो वड्डियां प्लाटां दी गल्लां, उहदे कोल बहुत दीन दी गल कोई नहीं। आला हज़रत सदरुल शरिया मौलाना अमजद रियाज़ अलैहिर्रहमा फरमांदे मैं 40 साल इमाम अहमद रजा मुजद्दिदे मिल्लत मुजद्दिदे मियाते हाजरा, बल्कि कदे कदे एक बंदा कहना होंदा सी, वो आप ही बेचारा रुड़ गया, मुजद्दिदे मिल्लत हाजरा मुस्तमिर्रा था, पता नहीं की कहना सी, आप ही रुड़ गया। मैं कहा तेनू आला हजरत ने इस वास्ते कबूल नहीं किया, तू सिर्फ आला हजरत वेचे ने, तू सिर्फ आला हजरत की फिक्र वेची है। खुदा की कसम कदे सही माना च अमल किया होंदा ते तेनू अज भी लोग सोने च तोल देना सी। तोलिया कि नहीं अमीरुल मुजाहिदीन चांदी विच, अमीरुल मुजाहिदीन ने उस्ताद नू चांदी विच तोलिया कि नहीं? फिर तोल देंदा दीन। तवज्जो इस वास्ते जेड़ा बंदा दीन दा काम कर रहा है, जेड़ा बंदा किसी मदरसे च पढ़ा रहा है, तोनू दी तकरीर चंगी नहीं लगदी, तुसी हिले हो जनाबे वाला शेरां ते आवाज़ां ते, जेड़ा चुक के वो पढ़दा ना तुसी ओनू ही सुनदे हो। मैं कहा जेड़ा मैं कदे कदे क्लास च कहना, मैं बड़े बड़े मुंडियां दे सामने ना बड़े बड़े मुकर्ररां दे नाम लैके कहना, मैं क्या मैनू एक हदीस जेड़ी ना सही इबारत सही इराब नाल ना लैके इत्थे नहीं लाऊंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग जारी ना लैके मैं कहना बंदियां दे सामने मैं कहना भी ए बंदा ए फलाना 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 जिंदी 50,000 है, जिंदी 60,000 है, इहदी 80,000 है, ये कहना रिटर्न टिकट भी दो। ए जिन्नियां इबारतां मैं पढ़ियां ने पढ़ के दसे और वो भी इबारत सही होवे, उलमा गवाही देने की इबारत भी ठीक पढ़ी है, सीगे भी सही ने, तो उसनू समझ ही कोई नहीं आती। जेड़ा बंदा वाकया खां आंदा तुसीं कहंदे बड़ा आलम है ये, आलम वाकया नाल नहीं हुंदे, आलम फकी हुंदा है, आलम फिका जानदा हुंदा है। आलम वेखने हुण ते कदे जामिया निजामी आओ मैं तुहानू दसां किहड़ा वजह है। खैर मैं गल कर रहा था इमाम जाफर सादिक आप फरमांदे ने कि ईमान विच सबर की मिसाल ईमान विच इंज है जिवें इमाम जाफर सादिक ने यही लफज है। पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हुण उन्हां दे पोते की गल है, शाहरां दे दादा जान की गल है।
سمجھ آ گئی؟ امام جعفر صادق دی گل، پہلے امام زین العابدین دی گل، ہن امام دے پوتے دی گل. امام جعفر صادق بھی یہی گل کرتے ہیں، لفظ تھوڑے جے بس مختلف نے. آپ کہندے نے کہ ایمان وچ جناب والا صبر دی مثال انج ہے جویں کہ یہ جسم وچ اوتھے لفظ ہیں اذا ذهب الراس، جدو سر چلا جائے تو ذهب الجسد، جسم ہی گیا. انجی کہندے نے بہوا کذالک، گل انجی ہے. اذا ذهب الصبر ذهب الایمان، جدو کسی دا صبر نکل جائے تو ایمان بھی. ایندا مطلب ہے کہ اے حسین تینوں لکھاں تے کروڑاں تے ارباں تے خرباں سلام ہون، تو ایمان نو کہندے نے ایمان بچایا ہے. کنج بچایا ہے؟ کدے سوچیا ہے؟ تے اوتھے بڑے بڑے بندیاں نے لکھ کے دیتا ساڈا تے تسی کہو نا دین نال تعلق نہیں، وہ بھی اسی لکھن نو تیار ہاں، سانو ایک باری جان دیو. وجہ ہے ایک باری سانو ایتھوں جان دیو. ہاں مڑ تسی دیکھ لے جے تانوں نظر نہیں آوے، رب دی قسم نظر نہیں آ، واقعی نظر ہی نہیں ہے، مڑ نہیں نظر. کنیاں FIR بابے تے 1400. مڑ بھی بابا کہندا ہے اوئے انہیں جانا. حسین بھی یہی تے کہندا ہے انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. لو جی میں اجازت چاہنا کیونکہ 5 منٹ ہوتا ہو کما لئی. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. بھائی میں تو اگلے دن بھی عرض کیتی سی کہ توجہ نال صرف سنیا کرو تو سبحان اللہ ہولی ہولی آندے رہیا کرو، ایڈی زور دی ضرورت نہیں ہوندی، بس صرف سنیا دھیان نال کرو. وَعَلَىٰ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد ولا تقولوا لمن يقتل
يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اس راز سے واقف ہیں زمانے والے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے مٹ گئے مٹ جائیں گے آخر شبیر تیرا نام مٹانے والے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک آن حسین ابن علی ہے یہ سچ ہے اسلام کی پہچان ہے کلمہ کلمے کا نگہبان حسین ابن علی ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین عزیزم و محترم حضرات امام عالی مقام امام حسین آپ نو یزید دے لشکر دا پہلا دستہ فرنٹیئر کوڑ جس نو کہندے ہراول دستہ حضرت ہور دی قیادت وچ مکہ شریف اور کوفہ دے راستے وچ ملیا اور ہور نے امام عالی مقام نو کوفہ جان تو روک دیتا امام علی مقام کوفہ جانا چاہتے سن کیونکہ بلایا سی کوفے والے ابن زیاد جو کوفے دا یزید دی طرفوں مطلق العنان با اختیار کلی ڈکٹیٹر سی اس دی پالیسی سی کہ امام علی مقام دے منن والے انہاں خط لکھن والے انہاں چاہن والے کوفے وچ کافی تعداد وچ نے لہذا امام نو کوفے وچ داخل نہ ہون دیتا جائے تو اس نے آپ نو راستے وچ روکن واسطے حضرت ہور نو بھیجیا ہور نے
آپ راستے وچ روکیا اور دسیا کہ مینوں آرڈر نے کہ میں تانوں کوفے وچ نہیں جان دینا اور کسی اور طرف بھی نہیں جان دینا۔ تو امام علی مقام نماز پڑھن واسطے رکے سن، وقت ہویا تو آپ نے نماز شروع کی تھی، تو ہور نے نماز آپ دے پیچھے ہی ادا فرمائی۔ نماز پڑھن تو بعد امام علی مقام نے کوفے تو تھوڑا جہا سائیڈ دے سفر دا آغاز کیتا، تو ہور آپ دے اور کوفہ دے درمیان حائل سی، نال سفر وہ بھی کرتا رہا اور کوفے تو دکیل دیا ہویا آپ ایک طرف لی جاندہ رہا، حتیٰ کہ جدو کوفے اور کربلا دی جگہ کوفے دے قریب ہی ہے، اتنی دور ہون بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت ذرا زیادہ دور سی۔ ہوں آج کل سواریاں جدید نے اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا، مگر فاصلہ کافی ہے، مگر اتنا زیادہ نہیں ہے۔ آپ گوگل میپ پہ سرچ کرو گے تو زیادہ نہیں ہے۔ اس نے آپ کو کہا کہ اس تو اگے آپ نہیں جا سکتے۔ امام علی مقام نے پوچھا کہ اس جگہ کا کی نام ہے؟ دسیا گیا کہ جی اس کا نام طف ہے، ارض طف، تین تویں توا اور فے، طف۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی اور نام ہے اس کا؟ تو کچھ لوگ اس جگہ تے جو موجود سن، نال ایک بستی سی غادریہ، انہوں نے دسیا کہ جی اس میدان نو نینوا بھی کہندے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی اور نام ہے اس جگہ کا؟ کیونکہ امام پاک جدو چل رہے سن تو آپ کی سواری اس جگہ تے رک گئی اور چلن تو انکار کیتا۔ آپ نے اس کو چلانا چاہا مگر وہ رک گئی، آپ سمجھ گئے، فرمایا کوئی اور نام اس کا؟ تو ایک بندے نے دسیا کہ جی اس کا ایک نام کرب اور بلا ہے۔ امام پاک نے تھلے اترے اور ایک مٹھی اس جگہ تو مٹی دی بھری اور اس کو سنگیا اور فرمایا ریح کرب و بلا، اس مٹی چوں درد اور تکلیف دی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ فرما دیں ہاذا محط رحالنا، یہی ساڑیاں سواریاں دے کھڑا ہون دی جگہ ہے اور ساڑی خیمہ گاہ و مقتل رجالنا، اور ساڑے شہید ہون دی جگہ ہے۔ اپنے خیمے گاڑ دیو اور اس جگہ تے ڈیرا لگا لو۔ مورخین کہندے ہیں کہ وہ 1 یا 2 محرم سی، زیادہ مصادر وچ 2 محرم دی وہ دن گنیا جاتا ہے۔ 2 محرم رو آپ نے اس جگہ تے رک گئے اور خیام نصب کر لے، تو کچھ فاصلے تے ہورنے میں ڈیرا لگا لیا کہ پہرے دار پھر میں ہیں، انہاں پھر کدے جانا ہے۔ ایک فرات سی، او دے اتو امام پاک بھی پانی بھر دے سن اور وہ بھی پانی بھر دے سن۔ تو اجے تک کوئی لڑائی دے آثار نہیں سن، جو ہے سی وہ اتنا ہی سی کہ تسی نہ آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے جا سکتے ہو، اتنے رک جاؤ۔ حتیٰ کہ لشکر یزید 4 نو پہلے دستے ابن سعد دی قیادت وچ کربلا پہنچ گئے، 4 محرم۔ امام پاک نال مذاکرات ہوئے، ابن سعد اپنے بیٹے اور ایک غلام نو لے کے آیا۔ رات دے وقت امام علی مقام حضرت عباس اور اپنے بیٹے علی اکبر نو لے کے آئے۔ اگر آپ کربلا جاؤ، اس جگہ دے اتے اجے نشانی لگی ہوئی ہے، زیارت گاہ بنی ہے، جتھے امام علی مقام دے اور اس دے مذاکرات ہوئے۔
ڈھونڈیا پھر چیزاں اتنے بھی ملدیاں نے کہ کہڑی جگہ ہے کہڑی جگہ ہے. جو متجسس آدمی ہوئے وہ دیکھ لینا. مذاکرات ہوئے. اس نے کہا کہ مینوں پتہ ہے تسی سچے ہو، مگر اگر میں حکومت کا ساتھ چھڑیا تو کوفے وچ میرا مکان گرا دیں گے. آپ نے فرمایا وہ دے بدلے چ میرا مدینے والا مکان لے لے. اس نو کہندے نے اتمام حجت. حالانکہ امام نو پتا سی اس مننا کوئی نہیں، لیکن یہ اتمام حجت سی. آپ نے فرمایا وہ دی جگہ تے میرا مکان لے لے. انہیں کیا میری جائیداد ضبط کر لیں گے. آپ نے فرمایا میری مدینے والی جائیداد وہ دے بدلے چ لے لے. وہ جتنیاں گلاں کرتا گیا امام وہ دا جواب دیندے گئے، بدلے میں جواب دیندے گئے. سرکار جدو اس نے کوئی نہ منی تو ایک جملہ تاریخ دی کتاباں میں موجود ہے. امام پاک نے فرمایا ابن سعد تو عراق کی گندم زیادہ دیر نہیں کھا سکے. آپ چلے گئے. یہ بھی جواب میں لکھا ہے کہ اس نے کیا ٹھیک ہے کنک نہ کھادی تو میں جو کھا لا. جدو بندے گل نہ مننی ہوئے پھر وہ ہو جیاں گلاں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے. جدو یہ بھی پتا ہوئے میں ہاں بھی غلط ڈنگا ٹرتا پیا غلط راہ دیا پھر وہ کوئی نہ کوئی گل اگوں جواب دیتا. اب واپس آ گئے. وہ اپنے خیمے چلا گیا. انہوں دا مطالبہ کی سی کہ یزید دی بیعت کر لو. بیعت یزید دی کرو اور ابن زیاد دے ہاتھ تے کرو. واہ میرے امام، اے یہ اصل پوائنٹ سمجھنے والا. نہ امام پاک کو لشکر ہے، نہ ساز و سامان ہے، نہ لڑائی دا کوئی ماحول ہے. لڑائی دا ماحول سازگار نہیں بظاہر ہے کیونکہ وہ دل ہزاراں نے. امام پاک کو صرف 72 نے تو لڑائی بظاہر تے نہیں نہ بڑھ دی. یہ تے قربانی دینی سی. لیکن امام نے سرداد نداد دست در دست یزید اے بنیادی پوائنٹ ہے. امام دا امت تے جتنے احسانات نے انہیں جو ایک احسان ہے بھی یزید دے ہاتھ تے بیعت نہ کرنا. کیوں؟ اس نو خدا را بڑے آرام نال سمجھ لینا. بڑے آرام. اگر یزید دی بیعت حسین کسے مصلحت دے تحت کر لیں گے تو قیامت تک لوگاں کوئی نہیں سی مننا کہ سید غلط بندے دی بیعت نہیں کر لے. انہاں آکھنا سی یزید دی جو کر لئی آنے ایو جی پیڑے ترائے بھی آئے. مسئلے دی نزاکت نو سمجھو. یزید دی جو کر لیا نے تے ابو بکر تے عمر تے عثمان دی بھی علی پاک نے کر لے. حسین نے جان دے کے نہتے اکیلے ہو کے یزید دی بیعت نہ کر کے دسیا ہے. جے اسی کسے مجبوری دے تحت کردے ہوندے تے یزید دی بھی کر لیں دے. اسی کلے بھی ہوئے تے جان دے دینے ہیں مگر غلط اعلان دی ضرورت ہے. اقبال فرماندے نا مقصد او حفظ آئی نستو بس تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد. حضرت ایک پوائنٹ ہے جس میں ہمیشہ میرے بچے یاد رکھیں. امام پاک نے یزید دی بیعت نہ کر کے ابو بکر عمر تے عثمان دی حکومت تے مہر لا دی. ایسی غلط بندے دی بیعت نہیں کر دے. جان دے سکنے ہاں. حسین جان دیتی ہے غلط بندے دے ہاتھ نہیں دیتا. تے جے علی پاک نے ابو بکر عمر تے عثمان دے ہاتھ تے بیعت کر کے انہوں نے خلیفہ مان لیا ہے تے اس گل دی دلیل ہے کہ او سچے ہے یزید غلط ہے. اور اگر حسین یزید دی بیعت کر لیں گے تو کردار ہوں دا تاریخ نمایاں سی پیچھے ہو جانا سی تے بندے کھڑا سی لو جی میں دا اے آ اونج دے ہو بھی ہے بس وہ مڑ کر لیں دے چپ کر جاندے ہیں منڈے کوئی نہیں.
یہ مطلب ہے سید منتے ہی انہوں نے جڑا صحیح ہوئے جڑا صحیح نہ ہوئے جن دے چھڑ دے منتے نہیں ہوتے سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. یزید نے تھوڑا جہا دین بدلن دی کوشش کی تھی تو حسین سامنے کھڑے ہو گئے. تہاڈا کی خیال ہے کہ ابو بکر دین بدلدا تے علی تے حسن تے حسین ترے امام آئے انہاں نہ کھڑیا ہونا؟ بولے نہ یار اس مسئلے سے غور کی ضرورت ہے. کلے حسین آئے کربلا آئے تو یزید دے سامنے کھڑے ہو کے غلط کر رہے ہیں، بندہ غلط ہے. ترے امام سن مدینے وچ، اور اگر آپ پڑھ سکو تو خود پڑھ لو، اعتبار کر لو تو میرے تے کر لو. نہج البلاغہ وچ لکھیا مولا علی کو ایک بندہ آیا، اس نے کیا علی خلافت تہاڈا حق ہے، اٹھو تے لڑو، میں مدینے دیاں گلیاں نو سواراں تے پیادیاں نال بھر دیاں. یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے میں نہیں پتا، لیکن نہج البلاغہ ہے چونکہ لکھا ہے لہذا میں کوٹ کر رہا ہوں. یہ بارے باس نہیں کراں گا کہ صحیح ہے یا غلط، لیکن نہج البلاغہ ہے جو لکھا ہے تو پھر کوٹ کر رہا ہوں. کیا کہ میں سوار اور پیادے انہاں نال مدینے دیاں گلیاں بھر دیاں گا، اٹھو لڑو. آپ نے فرمایا تو پھل نو پکن تو پینا توڑنا چاہنا ہے. لفظ نہیں مولا علی دے کہ تو پھل نو پکن تو پینا توڑنا چاہنا ہے کہ پھل ساڈی واری 25 سال بعد آنا ہے ادو توڑ لیں گے. اے دسنا چاہ رہے لڑے نہیں. تو علی پاک دا نہ لڑنا، حسین پاک دا لڑنا، علی پاک دا نہ لڑنا اور حسین پاک دا لڑنا، یہ دو الگ الگ چیزاں نے اور انہوں سمجھنے دی ضرورت ہے. علی پاک دا نہ لڑنا ابو بکر دے حق ہون دی دلیل ہے، یزید نال حسین دا لڑنا یزید دے باطل ہون دی دلیل ٹھہرے گا. کلام ختم ہو گیا. آپ ذہن میں چلیں کہ بیعت طلب کی گئی مگر حسین نے فرمایا نہ، حسین غلط آدمی دی بیعت نہیں کر سکتا، حسین غلط بندے دی بیعت نہیں کر سکتا. تو جو حسین نہیں کر سکتے تو حسین دے بابا جان کی میں کر سکتے، حسین دے بھائی حسن کی میں کر سکتے. یاد رکھنا بھائی، اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے. تھک جاندے ہو بہ بہ کے، جاننا میں اس گل لیکن کوئی نہیں. کربلا وال نظر رکھا. امام پاک نے بیعت تو انکار کیتا، مذاکرات ناکام ہو گئے. شمر نے ابن زیاد نو خط لکھیا کہ تیرا کمانڈر ابن سعد روز حسین نو ملتا ہے جا کے خفیہ، من خطرہ ہے کہ یہ رل نہ جائے. اس نے خط دے کے بھیجیا کہ شمر اگر ابن زیاد حسین نال جنگ نہ کرے تو اس کا سر قلم کر کے میرے کو بھیج دیو اور یہ کو حکومت رہ دا پروانہ لے لے اور فوج دی سربراہی تیرے حوالے، نہیں تے انہوں کہے حسین دا کام جلدی نپٹائے. جدو خط پہنچیا تو ابن سعد نے شمر نو جھڑکیا کہ تو غلط کہہ رہے ہیں، میں امیر دا وفادار ہوں، میں لڑاں گا حسین. سویرے اس نے پانی بند کر دیتا ہے. 7 محرم دا واقعہ، جال رسول تے پانی بند کر دے، انہوں نے پانی نہیں ملنا. 7 نو پانی بند، 8 نو بند. 2 دن انتظار تو بعد کہ شاید حسین پیاس تو گھبرا کے اپنے بچیاں دی وجہ تو تے بیعت آ جائے، مگر حسین پیاس سے رہے، بیعت دی طرف نہ آئے. 9 نو یزیدی لشکر نے حملہ کر دیا امام پاک دے خیمے میں. پہلا حملہ یزیدی طرفوں 9 نو ہوئے. امام نے فرمایا عباس جاؤ انہوں کو اج دی رات سانو مہلت دیں.
کل جنگ کر لیں. تو ابن سعد نے کہا کہ اگر ایک دن دی مہلت تے کافر بھی منگ دے تو اسی دے دینی سی. یہ تے نواسا رسول نے جاؤ ایک دن دی مہلت دیتی مگر کل آخری دن. امام پاک نے کہا ٹھیک. جدو رات ہو گئی میرے امام پاک نے یہ 9 تے 10 والی رات امام پاک نے ارشاد فرمایا کہ سب میرے اہل بیت اور میرے مرید ساتھی جڑے میری نال چل رہے انہوں نے میرے خیمے چ بلایا گیا. امام علی مقام دے خیمے وچ مشترکہ اجلاس منعقد ہویا. تو آپ نے فرمایا کہ تسی میری بیعت کیتی سی, میں بیعت اٹھا لئی. تو ان بیعت تو آزاد کر دیتا ہے, بیعت اٹھا لئیے. تسی بیعت تو آزاد ہو, اگر جانا چاہتے ہو وہ تو انہوں چھٹی ہے, میں راضی ہاں. وعدہ کرنا جڑی جنت میں ملی ہے وہ دیچو تو انہوں بھی دیا, جنت بھی ملے گی, راضی بھی ہاں, بیعت بھی اٹھا دیتی ہے. جاؤ چلے جاؤ, انہاں دی لڑائی میرے نالے تو آنے نہیں جان دے. جڑے بندے بیٹھے سن وہ چنے ہوئے سن, عام نہیں سن, وہ چنے سن. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا چلے جاؤ. بندے بیٹھے رہے. آپ نے فرمایا بیٹا علی اکبر ذرا چراغ بجھا دے. چراغ بجھیا, فرمایا لو ہوں چلے جاؤ تاکہ ویکھیے نہ بھی کون جا رہے ہیں, کیونکہ نظران دا بھی تمہیں کوئی حرم یا ہوتی ہے نا. وہاں جاؤ چلے جاؤ. خیمے میں حل چل رہی, جس طرح کوئی چیزاں ہل دیا جل دی نا, ایسا ماحول بنیا, ایسی آوازاں آئی. تھوڑی دیر بعد امام نے فرمایا بیٹا جلاؤ چراغ, دیکھیے کیا ہے. جدو چراغ جلایا گیا تو خیمے دا ماحول بدلیا سی. جڑے لوگ پیچھے بیٹھے سن وہ تھوڑا اور قریب ہو گئے, ماحول تبدیلی آ گئی, کچھ اور تبدیل آ گئی, قریب آ گئی. آپ نے دیکھا چند جملے صرف اس رات دے چند جملے. حضرت جون ایک شخصیت نے امام حسن دے غلام سن, امام حسن دے غلام سن, رنگ دے کالے سن تے انہاں دے چونکہ بکدے آئے سن, پتہ کوئی نہیں سی انہاں دا حسب نسب کی ہے. رنگ دے کالے سن, پسینہ آویا تے پسینے کی بو آندی ہے. امام نے دیکھ کے فرمایا تو میرے برا دی نشانی ہے تے غلام ہے, تو جا چلا جا. رو پہ عرض کردے نے مولا میرا رنگ کالا ہے, میرے پسینے چ بو آندی ہے تے میرا نسب غیر معروف ہے, اس واسطے مینوں نال نہ ران دے. امام تکیا تو فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے, تو میرے بھرا دی نشانی ہے, انہاں دی بڑی نوکری کیتی آ, بوڑھا آدمی ہے, جا چلا جا, تو کی کریں گا ایتھے. اس نے کہا جے تواڈے بھائی پوچھیا پھر حشر دے دن سجنا ملنا بھی تے ہوندا ہے نا, ایتھے نہ صحیح تے حشر نوں تے سجنا مل ہی پینا, کوئی ملاقات کا دن تے ہے نا. ہاں تو فرمایا کہ اگر تواڈے بھائی پوچھ لیا کہ دس بھائی میرے برا نوں کلیاں چھڈ گیا ہے, کیسا وفادار ہے, تو میں کی آکھساں تے جو نہ منظور کرو تو تسی بادشاہ ہو. آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ اس کا رنگ گورا فرما. میرے امام نے فرمایا اللہ اس کا رنگ گورا فرما اور اس کے پسینے خوشبودار فرما, تے سارے لوگ اپنے ماں باپ نال اٹھن, اے قیامت والے دن بھی ساڈے نال اٹھے. کیونکہ دے نسب دا نہیں نہ پتہ کیدا ہے, تے قیامت والے دن اہل بیت رسول وچ اٹھے. سید نے جنوں ونڈن تے آون او ورنج ہی ونڈ دے ہو. فرمایا قیامت والے دن ساڈے نال اٹھے. لو فرمایا ٹھیک ہے. ایک صحابی رسول سن, اللہ کیا کرما والے لوگ سن. انہوں نے جدو امام پاک دے کول بیٹھے سن نا, مورخین لکھ دین کہ انہوں نے جڑے اے وال اے
جھک کے اکھاں دے اٹھتے آ گئے سن، اینے بوڑھے سن اور کمر بھی دوری سی، بندہ بوڑھا ہو جائے تو تمہیں پتہ نا کمر دوری ہو جائے۔ امام پاک نے فرمایا تواڈے تے جہاد فرض ہی نہیں، تسی تے چلے جاؤ۔ وہ چلے گئے کیونکہ امام نے فرمایا تسی بوڑھے ہو، تواڈے تو جہاد فرض نہیں، چلے جاؤ۔ وہ چلے گئے، تھوڑے جے لمحات گزرے تو مڑ آ گئے۔ انہیں اتنے پٹی بنی، اے اپنے جڑے بال سن تے اتنے گوشت لٹکیا سی، انہوں اٹھا کے اتنے کس کے پٹی بنی، ایک چادر اپنے لک نال بن کے لک سیدھا کیتا تے کمر سیدھی کر کے نیزے دی ٹیک تے کھڑے سن تے عرض کردے نے مولا ہن میں جوان نہیں لگدا پیا، ہن تے میں جوان لگ رہا تو سرکار میں نہیں جانا، میں تواڈے نال رہنا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر 90 سال دے قریب عمر تقریباً، رسول اللہ نے فرمایا، بڑا طویل انہوں دا قصہ ہے، پھر کدی بیان کراں گا۔ حضور جی آج تو ان چھڑ کے ٹر جائیے تو کل قیامت والے دن تواڈے نانا جان نے پوچھا کہ تو کیسا میرا صحابی ہے، میرے پتر نو کلا چھڑ کے ٹر گیا سا۔ سرکار میں ایسا نہیں کرنا، بلکہ ایک صحابی حضرت جابر بولے کربلا میں شہید ہوئے صحابی رسول نے کہتے نے سونیا میں تواڈی محبت اس قتل ہوا، میرے جسم دے ٹکڑے ہون، پھر مینوں جلایا جائے، ساڑیا جائے، پھر زندہ کیتا جائے، پھر شہید ہوا، پھر میرے ٹکڑے ہون، پھر ساڑیا جائے، مڑ زندہ ہوا، ایسا میرے نال 70 مرتبہ بھی ہوئے تو میں مڑ بھی توان چھڑ کے نہیں جانا، میں اتھے ہی رہنا۔ اور ایک جملہ ایڈ کراں گا، بی بی زینب نے پوچھا سی اپنے بھائی کو 10 محرم نو رات نو، بھائی جی جڑے نال بندے جی انہاں نے آزمایا ہے جی، یہ نہ ہوئے سویرے تو چھڑ کے ٹر جان۔ تو امام حسین فرماتے ہیں بہن میں انہاں نو آزمایا ہے، یہ تیرے بھرا نو کلیاں چھڑ کے نہیں جان گے، تیرے بھرا تو پہلے شہید ہونے، کیونکہ بہناں نے پھر فکر ہوتی ہے۔ تو حضرت اسی طرح ساریاں نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار کیتا۔ حضرت عباس دا میں چونکہ بیان کر چکا ہوں، سب تو پہلے آکھیا اہل بیت دی طرف ایسی وہ زندگی چاہتے نہیں جیڑی تواڈے تو بغیر گزرے، سانو اس زندگی نالوں جیڑی تواڈے تو بغیر گزرے وہ موت پسند ہے جیڑی تواڈے نال آوے۔ یہ علمدار عباس تو ایک واقعات میں جو تاریخ کی کتب وچ مذکور اور منقول، امام پاک نے فرمایا ٹھیک ہے آج تواڈی رات آخری ہے، جاؤ اپنے رب دی عبادت کرو، کل ساڈی شہادت دا دن ہے، اج دی رات اپنی رب دی عبادت وچ گزارو۔ اے اصحاب حسین، اصحاب آپ اتھو اندازہ لگاؤ اصحاب حسین اتنے پختہ نے تو اصحاب محمد کتنے پختہ ہوں گے، بس فقط اندازہ لگا سکتے ہو آپ۔ تاریخ میں چھوڑو، تاریخ کی آندھی ہے، تاریخ کی کڑی گل ہے، تاریخ کی کملی ہوئی۔ حضرت صاحب سنیے، اللہ اکبر، آپ نے وہ چلے گئے تو فرمایا علی اکبر، علی اکبر حضور دے نال راندے سن امام پاک، جاؤ پھوپھی کو اجازت لو۔ ایک روایت چاہتا ہے آپ خود انہوں نے خیمے چ گئے، ایک روایت چاہتا ہے انہوں نے بلا کے گیا، اپنی بہن نے بلایا یا گئے، امام پاک نے گود وچ ایک شہزادی اٹھائی سی، امام پاک دی او فاطمہ بیٹی جنہاں نو امام پاک سکینہ یا سکینہ بول دے سی، نام انہاں دا فاطمہ سی، مگر امام اس نام تو یاد کردے سن کیونکہ امام پاک فرماندے سن اے دے وچوں مینوں سکون ملدا ہے۔ بعد مصادر اور روایات میں چاہتا ہے کہ انہوں دی والدہ فوت ہو گئی سن، اس واسطے وہ امام پاک دے قریب ہوندیاں سن، ہر روز رات
امام علی مقام انہوں نے اپنے سینے نال لا کے سلاندے سن اور قرآن پاک دی تلاوت دیاں لوریاں دے دے سن۔ عزیزہ نے من میرے امام علی مقام نے اپنی بہن نو بلایا اور فرمایا بہن کل رات تیری پہلی رات ہوئے گی، آج رات میری آخری رات ہے، میرا امتحان کل رات تو پہلے ختم ہونا ہے، تیرا امتحان شروع ہونا ہے۔ بہن او ویڑا آ گیا جدے واسطے تیری تے میری امی فاطمہ نے بابا جان تو پوچھیا سی، بابا جان او ویڑا کیسا ہوئے گا جدو میری بہن تے میں کربلا ہوانگے؟ امی جان نے پوچھا زہرا پاک نے تے نانا جان نے فرمایا سی فاطمہ نہ تو ہویں گی نہ میں ہوواں تے نہ ہو سی شیر خدا دا کلی زینب روندی ہو سی جدو تکسی حال بھرا دا۔ بہن کل تو تیرا امتحان شروع ہونا ہے، کپڑے پھاڑنے نہیں، واویلا کرنا نہیں، او کم نہ کریں، تو علی دی دیئے حسین دی بہنے، اپنے چہرے تے تمانچے نہ لگائیں، اپنے پردے دا خیال رکھی تو پردہ دار زہرا دی دیئے۔ اللہ اکبر۔ اپنی بہن نو ساریاں وسیعتاں کرن تو بعد میرے مولا حسین فرما دینے زینب ایک امانت تیرے سپرد کرنی ہے، بھائی جان حکم ہوئے۔ فرمایا میری دھی سکینہ ہر روز میرے سینے نڑ لگ کے سوندی ہے، اے میری بڑی لاڈلی ہے، انہوں میں قرآن دیاں سورتاں دی لوری دے کے سلانا، انہوں اپنے کوڑ سلائیں، کوئی دکھ نہ آن دیوی، میں اپنی دھی تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ میرے مولا حسین نے دھی بی بی زینب نو دیتی ہے، شہزادی فوراً اٹھ کے اپنے بابا جان دی گود چا گئیاں نے، بی بی فرما دیا نے بھرا آج دی رات رکھ لو کل آپ پہ نیندر آ جائے۔ میرے امام نے سینے نہ لایا اور فرمایا شاعر دا جملہ ہے ڈھل رات گئی ہن سو جا بچڑی ہے حاضر باپ دسینہ، ڈھل رات گئی ہن سو جا بچڑی ہے حاضر باپ دا سینہ، کل زہر دے بیڑے وچھڑ جاسے دیسی جھڑکا شمر کمینہ۔ عزیزان دی وقار میرے مولا حسین نے دینو آخری رات سینے نہ لایا ہے۔ خیمے دے دروازے تے علی اکبر کھڑے آئے، فرماندے نے بیٹا ذرا خیمے وچ آؤ۔ علی اکبر اندر آئے، جی بابا۔ فرمایا جتھے کل جنگ ہونی ذرا میدان دی صورتحال دا جائزہ لے کے آؤ۔ علی اکبر گئے، تھوڑی دیر تو بعد واپس آئے۔ جدو تھوڑی دیر تو بعد واپس آئے، رات تہجد دے ویلے دی ہو گئی ہے، تہجد ویلے دا وقت ہے، رات ڈھلی پئی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماندے نے بابا میدان خالی ہے، پر ایک منظر عجیب ویکھیا ہے۔ بیٹا کی؟ فرماندے نے بابا این میدان دے وسط
ایک پردہ دار ویکھیے جیڑی پردہ دار ہو گئے فرش زمین تے بہ کے اپنی چادر دے پلو نال کربلا دی ریت نو صاف کر رہی ہے. بابا میں پوچھیا ہے وے تسی کون ہو؟ پر وہ بولے نہیں. بابا جی میں واپس آ گیا ہوں. سنیا تے مولا حسین رو پے. عرض کر دینے بابا روئے کیوں؟ فرمایا حسین بیٹا او اماں کوئی عام نہیں، میری ماں فاطمہ ہے جیڑی اس واسطے کربلا دی ریت صاف کر رہی ہے. ایتھے میرے پتراں گرنا ہے، کوئی کنکر میرے بیٹیاں نو نہ چب جائے، کوئی زخمی حسین نو کنکر نہ لگ جائے. میری ماں بھائی صاحب ماواں انجی ہوندیاں نے، میاں صاحب آندے نے ماواں دے دل نرم گلابوں کدی نہ سہنے جدائی. ماما کو کدو کوئی درد برداشت. اور پھر 56 سال دے حسین دی امی فاطمہ. اللہ اکبر. میرے مولا حسین فرماتے نے جاؤ سارے عبادت کرو. جدو فجر ہوئی فرمایا علی اکبر بیٹا اذان پڑھو. کربلا دے میدان 10 محرم دی فجر دی اذان شہزادہ علی اکبر نے پڑھی. اللہ اکبر. اذاناں بڑیاں نے، مؤذن بڑے بڑے نے، پر جڑی 10 محرم دی سویر نو علی دے پوتر اذان پڑھیے کربلا دے ذرات پاک ہو گئے نے. فرماتے نے اللہ اکبر اللہ اکبر. پاک علی اکبر نے اذان پڑھیے. امام عالی مقام مصلی تے جلوہ گر ہوئے. مصلی بچھا سارے مقتدی تیمم کر کے کھڑے نے. امام بھی تیمم کر کے کھڑا ہے. وکھری نماز پانی ہوندیاں تیمم والا امام، پانی ہوندیاں تیمم والے نمازی. اللہ اکبر. میرے امام کھڑے ہو گئے. آپ نے نماز پڑھائی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے امام نے نماز پڑھائی. نماز تو بعد کھڑے ہوئے مصلی تے. لوگ صفاں میں بیٹھے سن جڑے گھر والے اور مرید سن. میرے امام نے سارے انو اللہ دی حمد و ثنا تو بعد خطبہ ارشاد فرمایا، وعظ و نصیحت فرمائی، خطبہ ارشاد فرمایا، دین دی تبلیغ کی، درس دیتا، استقامت دا درس دیتا، دین تے کھڑیا رہن دا درس دیتا. میری سرکار فرمایا جاؤ تیاریاں کر لو. اللہ اکبر. میں صدقے جاواں میرے حسین بھی تیار ہون چلے گئے. کیڑی تیاری ہے؟ ہاں سادات تے عجیب وقت عجیب کھڑی ہے. عزیزاں دی وقار پھر شہادتاں دا وقت آیا. بھائی صاحب توجہ فرمانا، توجہ فرمانا. شہید شہادت تے سب دی ہوئی، شہید ہوندے گئے، شہادتاں ہوئیاں. لیکن جدو کربلا دا میدان پوری طرح تپ گیا، بی بی زینب پاک آئیں کہ دیا نے بھرا سنے بھراواں دے مشکل گھڑی ہوئے، بہنا صدقہ دے دیا نے. بھراواں تو بلا ٹل جان دیئے، میں صدقہ دینا ہی. حسین فرماندے نے بہن کی صدقہ دینا ہی. بی بی پاک نے چادر ہٹائی ہے. چادر چو شہزادے، ایک 8 سال دا، ایک 9 سال دا. فرمایا میرے پتر آنو محمد میری کل کائنات نے
بھائی میں چاہنی ہاں تیرا صدقہ کراں فرمایا بہنا پتر گھر لے جا انہاں دی عمر جہاد والی نہیں فرمایا بھرا چپ کر جائیں مینوں منع نہ کری میں بھی قیامت والے دن ماں فاطمہ نو آکھاں گی امی تیرے پتر بھی شہید ہویا ہے میرے پتر بھی کربلا وچ نانے دے دین تے شہید ہویا ہے بھائی مینوں منع نہ کری اپنے پتراں نو تیار چا کیتا ہے چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں دتیاں نے فرمایا بیٹا جدو میدان چ جاؤ اج نہ آکھیا جے اسی حسین دے بھانجے ہاں بلکہ کوئی پوچھے تے آکھیا جے اے بھی نہ آکھیا جے زینب دے بیٹے ہاں اے بھی نہ آکھیا جے حسین دے بھانجے ہاں جے کوئی پوچھے کون ہو آکھیا جے حسین دے غلام اسی بھی قصہ پانا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے ننے ننے شہزادیاں نے کی جنگ لڑنی آئی لعین بے دین کوفی شہزادیاں تے حملہ آور ہو گئے کربلا وچ آپ دے بھی مزارات نے چھوٹے چھوٹے شہزادے جدو زمین تے گر گئے آواز دیتی ہے مامو جی ایک واری سانو اٹھا کے امی کو لے جایا جی جتنے شہید ہوئے میرے مولا سب نو چک چک کے لے دے آئے میں قربان جاواں جدو ایک پاسے بہن دا ایک پتر اٹھایا دوجے پاسے دوجا پتر اٹھایا کربلا لے کے خیمیاں کوڑ آئے فرمائے لے زینب بہن تیری قربانی قبول ہو گئی ہے بی بی زینب پاک پتران تے نہیں روئے بلکہ آسمان والمو کر کے کیا اللہم تقبل منا هذا القربان اللہ سونیا میرا حصہ قبول فرما لئی نانے دا دین بچ جائے عزیزان لی وقار اے سادات دا آلی گھرانا ہے اے سادات دا اچھا گھر ہے جنہاں نے اپنے نانے دے دین تے قربانیاں دیتیاں نے مگر نانے دا دین بچایا ہے اقبال فرماندے ہیں زندہ حق از قوت شبیریست اگر آج حق زندہ ہے تو حسین پاک دی قوت نہ ہے عزیزو محرم دے ایام میں سارے سے بھی مر جانا ہے کوئی حیدے نال مرے گا کوئی کسی بیماری نال مرے گا کوئی ایکسیڈنٹ نال پتہ نہیں کیویں کیویں لکھیوں میں مر جانا ہے جنہ کول وسعت اور طاقت کے امام علی مقام دے ذکر دے اندر اپنی طرفوں حصہ ڈالیا کرو اور 10 محرم یا ماشاءاللہ ہن بھی ساڈے بچے نقیبی برادران پانی پلاندے کربلا وچ چونکہ پانی دی کمی سی تو سرکار نے بعد کتب دے اندر موجود ہے کہ امام پاک نے فرمایا سی بیٹا سجاد جدو واپس جائے تو میرے دوستاں نال ملاقات ہوئی تو انہاں نہ کھی جدو ٹھنڈا پانی پین حسین نو یاد کر اللہ اکبر جدو ٹھنڈا پانی پین تو حسین دی پیاس نو یاد کر تو عزیزو آپ عشق والے ہو محبت حسین اور آل رسول نال پیار والے ہو جتنا جتنا ہو سکے آل رسول نال اپنی محبت دا اظہار کرو پانی پلاؤ لوگاں ٹھنڈا پانی مہمان جڑے ہوندے انہاں دی خدمت کرو اور انہاں نال محبت وچ لنگر شریف مولا حسین دا 10 محرم نو اجتماع وچ جڑے لوگ چونکہ بہت زیادہ آئے ہوندے پورے پاکستان وچ بلکہ بیرون ملک تو لوگ چھٹیاں لے کے آندے کہ اسی 10 محرم دے اجتماع میں شرکت کرنی
تو اتھے کھانے دا اہتمام کرو. اتھے کھانے دا روز رات نو محفل ہوندی ہے, شرکت بھی کرو, دوست احباب نو بھی لے کے آؤ, اور کھانے دا بھی آپ اہتمام انتظام, کوئی لنگر دا, کوئی جوس دا, کوئی جتنی وسعت ہوئے وہ کریا کرو, تاکہ بارگاہ حسینیت ساڈا نذرانہ قبول ہو جائے. کل میں انشاءاللہ اس تو اگے دا ذکر کل اس تو اگے ذکر بیان کربلا دا کرانگا, اور انشاءاللہ کل جو بزرگ تشریف لے آ رہے ہیں کل, ہاں آستانہ عالیہ خانگاہ ڈوگراں تو نور المصطفیٰ رضوی صاحب ہون گے, اور وہ بیان فرما نور المجتبیٰ صاحب, نور المصطفیٰ رضوی صاحب, ہاں رضوی صاحب وہ ہون گے شاہکوٹ تو ان دا بیان ہوئے گا, اور اس تو بعد پھر میں کچھ حصہ بیان کرانگا, جتنا ممکن ہے مناسب ہے اتنا میں کل بھی شہادت بیان کرانگا. تو آپ حضرات اپنے دوست احباب کو لے کے سب تشریف لے آنا اور شرکت کرنا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میرے مولا کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب بھائیاں دی حاضری قبول فرمائی, آنا جانا قبول فرمائی, آنسو قبول فرمائی. یا مولا کریم جتنے ساتھی موجود نے آئے نے, انہوں نے حسین پاک دے بچیاں دے اور انہوں دے حالات نو سن کے غم محسوس کیتا ہے, یا اللہ انہوں نے اس دا اجر عطا کرے. یا اللہ ساڈے بچیاں دے دل وچ کربلا دی محبت پیدا فرما, ساڈے نوجواناں دے دل وچ کربلا والے حسین دے مشن دی اہمیت پیدا فرما. سن ساریاں نو خیر برکت عافیت نصیب فرما, سب دوستاں نو حاضری دی توفیق نصیب فرما. صلی اللہ